السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہٹلر کے ہسٹری کے متعلق سنیں گے۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطلوبہ معیار پر نہیں اترتا تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا اور فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کارکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازی کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ 1933 کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، مگر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے صدر نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ چکا تھا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کا فروغ تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ استعمال کیا۔ لاکھوں مرد، خواتین اور بچے قتل کا ذمہ دار ہٹلر ایک قوم پرست اور نسل پرست نظریاتی شخص تھا، اور اس میں امتیازی سلوک اور خاتمے کی پالیسی تھی، جس نے مختلف نسلی، سیاسی اور معاشرتی گروہوں کو متاثر کیا۔ 1939 میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی زیر زمین پناہ گاہ میں اپنی نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کے ساتھ خودکشی کر لی۔ اس کے دور حکومت میں نازی جرمنی یورپ کے بیشتر حصے قابض رہا، جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کے قتل کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جس میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہولوکاسٹ یعنی اس کا مطلب ہے مکمل جلا دینا۔ اس طرح لاکھوں یہودی مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ اشتراکیت پسندوں، پولینڈ کے مشترکہ قومیت کے حامل باشندے، رومیوں، غلاموں، معذوروں، ہم جنس پرستوں، سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ خصوصی توجیہ کیمپس میں قیدیوں سے اس وقت تک غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا جب تک وہ تھکن یا بیماری کا شکار ہو کر موت میں نہ چلے جائیں، یعنی مر نہ جائیں۔ یہودیوں اور رومانیوں کو سینکڑوں میل دور بنائے گئے مقتل گاہوں پر جانوروں کی طرح ریل گاڑیوں میں ٹھونس کر کھیتوں منتقل کر دیا گیا، جہاں زندہ پہنچ جانے کی صورت میں انہیں گیس چیمبر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ جرمنی کے تمام افسر شاہی اس عظیم نسل کشی میں پیش تھے، جس نے اس ملک کو نسل کشی کے اڈے میں تبدیل کر دیا۔ اس تحریک نازیت میں اہم کردار تھا۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ تاریخ انسانی کی یہ شخصیت جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کر ڈکٹیٹر کے درجے پر فائز ہوئی۔ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا لیڈر ایڈولف ہٹلر 1930 کے انتخابات میں منتخب ہو کر جرمنی کا وزیر اعظم، چانسلر جرمنی میں آج بھی وزیر اعظم کے درجہ کے کو چانسلر کہا جاتا ہے، یہ جرمنی کا وزیر اعظم بنا۔ اس وقت جرمنی کے صدر پال وان تھے۔ 1934 میں صدر پال وان کے انتقال کے بعد ہٹلر نے
انابلنگ ایکٹ آف 1933 کے تحت چانسلر کے عہدے کو صدارت کے ساتھ ضم کر دیا، یعنی ملا دیا۔ ہٹلر کا یہ اقدام سراسر قانونی تھا۔ ہٹلر ایک سیاسی پارٹی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا نمائندہ تھا۔ اسی پارٹی کو انگریزی میں نازی پارٹی کہا جاتا تھا۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہٹلر کے تعلق سے کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ اس کی شخصیت کو ہمیشہ منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک بہت قابل اور دلیر انسان تھا، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں جسے مورخین نے زیادہ نمایاں کیا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک نہایت ذہین، شاطر، عیار، ظالم، اذیت پسند خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کی شخصیت کو کرشماتی طور پر یعنی کرشمائی شخصیت بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا تھے اور انداز بیان اتنا دلچسپ کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے، اور آئندہ چل کر انہیں نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ ہٹلر کے ناجی نظریات، جس کے سامنے پوری جرمنی کی قوم آمنا و صدقنا ہٹلر کے ناجی نظریات جس کے سامنے پوری جرمنی کی قوم ماننے کا نعرہ لگاتی تھی، ان کے تمام نظریات کو مان لیتی تھی۔ ان نظریات کا کفارہ یہ قوم اب تک ادا کر رہی ہے، اور آج کی جرمنی کی نسل اپنے اجداد کی غلطی پر آج تک شرمندہ اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار معافی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اسی نسل کشی کو یہودی مرگ انبوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی پولینڈ میں